مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال رکھے۔ دوستو، آج ہم سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے گفتگو کریں گے، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ایک بار ضرور شیئر کیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور اس کی ناراضگی مجھے پسند نہیں۔ خدا کی قسم، کسی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اور دشمن خدا کی بیٹیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم تمام ازواج مطہرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر تھیں، کوئی ایک بھی زوجہ غیر حاضر نہیں تھی۔ ان کی چال بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال کی طرح تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ میری بیٹی کو خوش آمدید۔ پھر آپ نے انہیں دائیں طرف بٹھایا اور سرگوشی میں ان سے کچھ کہا تو وہ خوب روئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بے قراری دیکھی تو دوسری مرتبہ سرگوشی میں ایک بات کہی تو وہ خوب ہنسنے لگیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے فاطمہ، تم سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بابا جان سید المرسلین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کروں گی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرا جو آپ پر حق ہے میں اس کی آپ کو قسم دے کر یہ دریافت کرتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اب میں بتا سکتی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھ سے پہلی مرتبہ سرگوشی کی تو فرمایا کہ جبرائیل پہلے مجھ سے سال میں ایک مرتبہ قرآن کی دور کیا کرتے تھے، اس سال انہوں نے مجھ سے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر سے کام لیتی رہنا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ مجھے رونا آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری سرگوشی دیکھی تو مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سیدۃ النساء یعنی تمام خواتین کی سردار بنایا ہے؟ ایک دوسری روایت میں ہے کہ تم اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کے لیے خصوصی دعا مانگی کہ اے اللہ، میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! کتنا بڑا مرتبہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔